السلام علیکم۔ خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ جمعے کو مرکزی اور ریاستی کابینہ کے اجلاس، تلنگانہ پر مرکزی کابینہ کے نوٹ کی تیاری کا موضوع زیر بحث آنے کی توقع۔ مکہ مسجد دھماکوں میں گرفتار کیے گئے بے قصور نوجوانوں کے لیے معاوضہ کالعدم کرنے سے متعلق حکم ہائی کورٹ نے واپس لے لیا۔ استفادہ کنندگان کو نوٹسیں جاری۔ مسلسل بارش کے باعث ناگرجنا ساگر لبریز، 18 دروازے کھول دیے گئے۔ اور حیات نگر میں ڈی سی ایم وین کی ٹکر سے 2 سالہ بچہ ہلاک، لاپرواہ ڈرائیور فرار۔ اور اب تفصیل۔ مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے نے کہا ہے کہ جمعے کو منعقد ہونے والے مرکزی کابینہ کے اجلاس میں تشکیل تلنگانہ سے متعلق کابینی نوٹ کا جائزہ لیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شنڈے نے کہا کہ گزشتہ 10 دنوں کی مصروفیت کی وجہ سے وہ اس مسئلے پر توجہ نہیں دے پائے تھے، لیکن جمعے کے اجلاس میں کابینی نوٹ پر غور ہوگا۔ حیدرآباد سے متعلق سوال پر مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ اس سلسلے میں ہنوز کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے کی جانب سے تلنگانہ پر کابینی نوٹ کی تیاری کے اعلان کے بعد ریاستی کابینہ کا اجلاس 20 سپٹمبر کو ہونے والا ہے۔ یہ سوال اس وقت موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ آیا کرن کمار ریڈی اس میچ میں بیٹنگ کریں گے یا امپائرنگ کے فرائض انجام دیں گے۔ ریاست کی تقسیم کے اعلان کے بعد پہلی بار منعقد ہونے والے اس ریاستی کابینی اجلاس میں دونوں علاقوں کے وزیر ایک ساتھ جمع ہوں گے۔ یوں تو پلاننگ کمیشن کے ارکان کو دیے گئے عشائیے میں بھی دونوں علاقوں کے وزراء جمع ہوئے تھے، لیکن اس اجلاس کی صورتحال مختلف ہے، اس لیے مختلف قسم کی قیاس آرائیاں چل رہی ہیں۔ تقسیم ریاست کے موضوع پر دونوں علاقوں کے وزراء کے مختلف موقف کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کا کابینی اجلاس میں کیا موقف رہے گا، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ اجلاس میں اے پی این جی اوز کی ہڑتال اور گیتا ریڈی کی برقراری کے موضوعات پر بھی ضرور تبادلہ خیال ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کی بس یاترا اور رچا بنڈا پروگرام کے انعقاد پر بھی کابینی اجلاس میں تبادلہ خیال ہوگا۔ ریاست میں جاری غیر یقینی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تلنگانہ اور سیما آندھرا کے وزراء کی کوششیں بے فیض نظر آتی ہیں۔ سونیا گاندھی پر کی جا رہی تنقیدوں کے خلاف وزراء متحد نظر آئے، لیکن ریاست کی تقسیم کے معاملے پر ان کے درمیان اختلاف رائے اب بھی پایا جاتا ہے۔ سی ایل پی میں ہوئے اجلاس میں ریاستی وزراء جانا ریڈی، سری دھر بابو، ای پرتاپ ریڈی، بی ساریا اور جی سرینواس کے علاوہ ارکان کونسل نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کے دوران دونوں علاقوں کے وزراء اپنے اپنے موقف پر اٹل نظر آئے۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے وزراء بی ساریا اور سری دھر بابو نے کہا کہ دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے سونیا گاندھی کو نشانہ بنانے کے خلاف کانگریسی قائدین کو متحدہ طور پر جواب دینا چاہیے۔ ان وزراء کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت اور بات چیت کے بعد ہی تلنگانہ پر فیصلہ لیا گیا ہے۔ ساریا اور سری دھر بابو نے تلنگانہ کی تشکیل کے فیصلے کو غلط قرار دیے جانے کی مذمت کی۔ دونوں وزراء نے اجلاس میں شرکت کرنے والے سیما آندھرا وزراء سے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کو قبول کرنے اور تلنگانہ کی تشکیل میں تعاون کرنے کی اپیل کی۔ ایک سوال پر وزراء نے کہا کہ تلنگانہ تحریک کے آغاز سے ہی ان پر ریمارکس کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے صبر و تحمل سے جو کام کیا اس کا نتیجہ تلنگانہ کی تشکیل کے اعلان کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے وزراء جی سرینواس اور ای پرتاپ ریڈی نے اس موقع پر کہا کہ ریاست کو تقسیم کیا گیا تو جو بھی مسائل پیدا ہوں گے اسے دور کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ریاست کو متحد رکھنے میں ہی بہتری ہے، کیونکہ متحدہ ریاست کا کوئی اور متبادل نہیں ہے۔ پرتاپ ریڈی نے کہا کہ کسی نے بھی رائل تلنگانہ کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست کو متحد رکھنے کے لیے جو معاہدہ کیا گیا تھا اسی سلسلے میں تلنگانہ وزراء سے بات چیت کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ پہلی ملاقات تھی، آگے بھی تلنگانہ وزراء کے ساتھ مزید ملاقاتیں ہوں گی۔ انہوں نے واضح کیا
کہ اجلاس میں کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں بلکہ ریاست کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ قدم اٹھایا گیا۔ ریاست کی تقسیم کے اعلان کے خلاف سیما آندھرا میں احتجاج 51ویں دن میں داخل ہو گیا ہے۔ وشاکھاپٹنم میں اے پی این جی اوز نے بائک ریلی نکالی جس میں 1000 ملازمین نے شرکت کرتے ہوئے متحدہ ریاست کی حمایت میں نعرے بازی کی اور کانگریس اعلیٰ کمان سے فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ بعد میں احتجاجی ملازمین نے سمہاچلم میں جمع ہو کر سڑک پر پکوان کا اہتمام کیا۔ پرکاشم ضلع میں بھی یو ٹی ایف کی جانب سے بائک ریلی نکالی گئی اور اونگول میں بھی مختلف شعبہ جات سے وابستہ ملازمین نے احتجاج کرتے ہوئے متحدہ ریاست کی حمایت میں نعرے بازی کی۔ وجے واڑہ میں جمعے کو ہونے والے آندھرا پردیش بچاؤ جلسے کی تشہیر کے لیے خواتین نے مہم چلائی۔ خواتین کی جانب سے سڑکوں پر راہگیروں میں پیمفلیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ تروپتی میں ریلوے ورکشاپ کے پاس احتجاج منظم کرتے ہوئے ریلوے کے ملازمین کو اندر جانے سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ ریلوے کوچ کے سامنے موجود احتجاجی متحدہ ریاست کی حمایت میں نعرے بازی کر رہے تھے۔ سیکریٹریٹ ملازمین کے سیما آندھرا فورم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 25 سپٹمبر کو دلی کا دورہ کریں گے اور 26 سپٹمبر کو دلی میں موجود اے پی بھون سے ایک موم بتی ریلی نکالیں گے اور اسی دن دلی کے جنتر منتر کے پاس متحدہ آندھرا پردیش کی تائید میں دھرنا دیا جائے گا۔ ان پروگراموں میں علیحدہ تلنگانہ ریاست کی مخالف سیاسی جماعتوں کے قائدین کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ واضح رہے کہ سیما آندھرا فورم سے تعلق رکھنے والے سیکریٹریٹ ملازمین 2 سپٹمبر سے غیر معینہ مدت کی ہڑتال پر ہیں۔ جمعرات کے دن بھی ان ملازمین کی جانب سے سیکریٹریٹ میں دھرنا منظم کیا گیا اور ریاست کو متحد رکھنے کی مانگ کرتے ہوئے نعرے بازی کی گئی۔ متحدہ ریاست کے کٹر حامی جی وینکٹ ریڈی نے ریاست کی تقسیم سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دونوں علاقوں کے وزراء کی کوششوں کو بے فیض قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وینکٹ ریڈی نے کہا کہ اگر مباحث کے لیے وہ آگے آئیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ریاست کی تقسیم کے حامی ہیں۔ کانگریس رکن اسمبلی نے کہا کہ متحدہ ریاست کے علاوہ کوئی متبادل نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں علاقوں کے عوام اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں تو پھر بات چیت کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ تیلگو دیشم پارٹی کے صدر اور سابق چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے ایک بار پھر بی جے پی زیر قیادت این ڈی اے حکومت کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یو پی اے کے مقابلے میں این ڈی اے کا دور بہت اچھا تھا۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ این ڈی اے کے دور میں قومی شاہراہوں کو ترقی دی گئی تھی۔ چندرا بابو نائیڈو نے آن جہانی وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ کی بھی ستائش کی اور کہا کہ ان کے دور میں ملک میں معاشی ترقی ہوئی تھی لیکن یو پی اے کے دور میں ملک معاشی بدحالی کا شکار ہو گیا ہے۔ صدر تیلگو دیشم نے کہا کہ حکومت تمام محاذوں پر ناکام ہو چکی ہے۔ وہ ہفتے کو دلی روانہ ہو رہے ہیں اور صدر جمہوریہ سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست میں پائی جانے والی غیر یقینی صورتحال سے واقف کروائیں گے اور مداخلت کی اپیل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی مفاد کے لیے تیلگو عوام کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وائی ایس آر کانگریس پارٹی جگن کے مقدمات سے دستبرداری پر کانگریس میں ضم ہونے کی شرط رکھ چکی ہے جبکہ ٹی آر ایس بھی کانگریس میں انضمام کے لیے بے چین نظر آتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے چیف سیکریٹری پی کے موہنتی کو ہدایت دی ہے کہ وہ محکمہ جنگلات کے عہدیداروں پر حملے روکنے اور حملوں میں ہلاک عہدیداروں کے افراد خاندان کو فوائد پہنچانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات اور طریقہ کار پر ایک جامع رپورٹ داخل کرے۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ جنگلات کو مستحکم کرنے کے لیے موجودہ 12 مسلح پولیس پارٹیوں کے علاوہ 40 اضافی پارٹیاں منظور کرنے سے اتفاق کیا۔ کرن کمار ریڈی نے جمعرات کو کیمپ آفس میں محکمہ جنگلات کو مستحکم کرنے کے اقدامات پر ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا تھا۔ مکہ مسجد بم دھماکوں کے بعد گرفتار کیے گئے بے قصور مسلم نوجوانوں کو دیے گئے معاوضے کو کالعدم کرنے سے متعلق پیر کو جاری کیے گئے احکام ہائی کورٹ نے واپس لے لیے ہیں۔ اس سلسلے میں ہائی کورٹ نے معاوضے کے استفادہ کنندگان کو فریق بنانے پر نوٹسیں جاری کی ہیں۔ انہیں 2 ہفتوں کے اندر اندر جواب داخل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ امکان ہے کہ استفادہ کنندگان کی جانب سے جواب داخل کیے جانے کے بعد ہی تازہ احکام جاری کیے جائیں گے۔ ریاستی ڈی جی پی دنیش ریڈی نے کہا ہے کہ ان پر لگائے جا رہے الزامات اور سی بی آئی تحقیقات سے متعلق عوام کو حقائق سے واقف کروانا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے دنیش ریڈی نے بتایا کہ انہیں ڈی جی پی بنائے جانے سے پہلے 2011 میں مرکزی معتمد داخلہ کو 800 صفحات پر مشتمل ایک شکایت روانہ کی گئی تھی، جس میں دیگر افراد کے نام پر رجسٹرڈ 1500 ایکڑ اراضی کا مالک انہیں بتایا گیا، جبکہ صرف 7.5 ایکڑ اراضی ان کے نام پر تھی اور 1500 ایکڑ اراضی کو ان کے غیر محسوب اثاثے قرار دے کر تحقیقات کے لیے شکایت کی گئی۔ دنیش ریڈی نے بتایا کہ رکن پارلیمنٹ ایم اے خان کے لیٹر ہیڈ کا سرقہ کر کے ان کی جعلی دستخط کی گئی۔ ڈی جی پی نے بتایا کہ اس سلسلے میں دلی کی پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن میں بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ڈی جی پی نے بتایا کہ سی آئی ڈی کی جانب سے بھی جعلی دستخط معاملے کی تحقیقات کے بعد آئی پی ایس عہدیدار رمیش کمار کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے اور یہ معاملہ عدالت میں زیر دوران ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے 1500 ایکڑ اراضی کے معاملے کی تحقیقات کے ساتھ ساتھ رمیش کمار کو بھی مقدمے کا سامنا کرنے کی ہدایت دی ہے۔ సురాన్మస్ పిటిషన్ కాబట్టి ఎంహెచ్ఏ వాళ్ళు అది చెత్తపుట్లోకి పడేశారు. బికాజ్ సురాన్మస్ పిటిషన్కి ఎంక్వైరీకి పంపించరు యాజ్ పర్ ద సివిసి గైడ్ లైన్స్. అనానమస్ పిటిషన్ సురాన్మస్ పిటిషన్ ఉంటే దానికి దర్యాప్తు నిమిత్తం పంపించరు అనమాట. సో తర్వాత ఆ సెంటర్ తెలివిగా ఏం చేశాడంటే ఒక ఎంపీ లెటర్ స్టీల్ చేసి ఎంపీ సంతకం ఫోర్జ్ చేసి పంపించాడు ఎంఏ ఖాన్ అని. అప్పుడు ఎంపీ లెటర్ ఉండగానే వెంటనే ఎంహెచ్ఏ ఏం చేసిందంటే ఎంక్వైరీ కోసం స్టేట్ గవర్నమెంట్కి పంపించింది. పంపిస్తూ సైమిల్టేనియస్గా దట్ కవరింగ్ లెటర్, దట్ ఎంపీస్ ఫోర్జ్డ్ లెటర్ అటాచ్ చేసి ఆ ఎంపీకి పంపించారు. ఇగో ఈ లెటర్ మీద మీరు మమ్మల్ని ఎంక్వైరీ అడిగినారు, మేము స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఎంక్వైరీ పంపించినాము అని ఎంపీకి తిరిగి రిప్లై ఇస్తారు. हुसैन सागर में गणेश मूर्तियों का विसर्जन जुमेरात की शाम तक भी जारी रहा। खैरताबाद की तवील उल क़ामत मूर्ति का विसर्जन 2 घंटों की मशक्क़त के बाद NTR मार्ग के करीब क्रेन नंबर 6 के पास अमल में आया। शहर और अतराफ अकनाफ के इलाकों से लाई गई मूर्तियों का विसर्जन भी शाम तक जारी रहा। पुलिस की जानिब से जुमेरात को भी गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। चारशंबे की रात हुई बारिश निमज्जन प्रोग्राम में ताख़ीर की वजह बताई जा रही है। निमज्जन में ताख़ीर की वजह से अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने गणेश जुलूस के पुरअमन इख्तिताम पर गणेश उत्सव समिति, पुलिस मुलाजिमीन और आवाम से इजहार तशक्कुर किया है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बताया कि चंद एक वाक़यात को छोड़कर गणेश जुलूस का पुरअमन इख्तिताम अमल में आया है। उन्होंने बताया कि जुलूस में लाखों अफराद ने शिरकत की। जुमला 25,000 से ज़ायद मूर्तियों का हुसैन सागर, सरूर नगर और मीर आलम तालाबों के अलावा दीगर मकामात पर विसर्जन किया गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि जुमेरात की शाम तक मूर्तियों का विसर्जन जारी था। उन्होंने बताया कि चारशंबे को हुई बारिश की वजह से कई सड़कों पर पानी जमा हो गया था, जिसकी वजह से जुलूस के इख्तिताम में ताख़ीर हुई। अनुराग शर्मा ने बताया कि 16 तारीख को 2 अलग अलग वाक़यात में 2 अफराद फौत हो गए, जबकि जुलूस देखने के दौरान चारशंबे को चंपा पेट में एक खातून तीसरी मंजिल से गिरकर फौत हो गई। काफ़ी खुशी का मुजाहरा किया। मैं हैदराबाद शहर की पुलिस की तरफ से, गणेश ऑर्गेनाइजर्स का, हैदराबाद के अवाम का और हमारे साथ जितने भी हमारी पुलिस की टीम के अंदर और बाहर से जो पुलिस वालों ने आकर के इस बंदोबस्त में हमारा साथ दिया, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और हैदराबाद की पुलिस को भी मैं अपना शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस माहौल के अंदर एक आगे आकर के बहुत ही अच्छी ड्यूटी का मुजाहरा किया। रियासत में जारी मुसलसल बारिश और कृष्णा नदी में पानी के बहाव का असर नागार्जुना सागर पर देखा जा रहा है। डैम की सतह आब में मुसलसल इजाफे को देखते हुए 18 दरवाजे खोल दिए गए हैं। इस मंजर को देखने के लिए कई अफराद नागार्जुना सागर पहुंच रहे हैं। मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन और रुकन असम्बली अफसर खान ने महकमे बलदिया के आला अहदेदारों के साथ तूफ़ानी बारिश से मुतासरा इलाकों गोलकुंडा और टोली चौकी का दौरा करके मसाइल का जायज़ा लिया। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे के दिन हुई 2 घंटों की शदीद बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया था, जिसकी वजह से सड़कें झीलों में तब्दील हो गई।
اس کے علاوہ حکیم پیٹ، ٹولی چوکی، موتی دروازہ، احمد کالونی اور دوسرے علاقوں کے مکانوں میں پانی داخل ہو گیا تھا۔ رکن اسمبلی افسر خان نے رات دیر گئے ٹولی چوکی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں برقی سربراہی مسدود ہو گئی تھی۔ فاطمہ نگر کے کئی مکانات اور مسجد فاطمہ میں 1.5 فٹ پانی جمع ہو گیا تھا۔ ماجد حسین نے پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات کرنے کا تیقن دیا ہے۔ اس موقع پر زونل کمشنر، ڈپٹی کمشنر بلدیہ کے علاوہ نمائندہ کارپوریٹر کوثر محی الدین بھی موجود تھے۔ ضلع کلکٹر ایم کے منیا نے رکن اسمبلی کاروان افسر خان کے ہمراہ ٹولی چوکی، ایم ڈی لائنز، ریتی گلی اور اس کے اطراف و اکناف کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ شدید بارش کی وجہ سے ان علاقوں میں واقع مکانات میں پانی داخل ہو گیا۔ کلکٹر نے بتایا کہ متاثرہ علاقوں میں پانی کی نکاسی کے کام تیزی سے جاری ہیں۔ جن مکانات میں پانی داخل ہو گیا ہے وہاں کے مکینوں کو چاول اور خوردنی تیل کے پیکٹس دیے جائیں گے۔ مجلس رکن اسمبلی نے کلکٹر کو متاثرہ علاقوں کا تفصیلی دورہ کروایا۔ اویسی گروپ آف ہاسپٹلز کی جانب سے اسرا دواخانے میں عازمین حج کے لیے مفت میڈیکل کیمپ منعقد کیا گیا۔ مجلس کے معتمد عمومی رکن اسمبلی چارمینار احمد پاشا قادری نے متعلقہ رکن بلدیہ مکرم علی کے ہمراہ اس کیمپ کا افتتاح کیا اور سفر مقدس کو روانہ ہونے والے ایک عازم کو دوا پلائی۔ عازمین حج کے لیے یہ کیمپ 21 سپتمبر تک جاری رہے گا۔ کو زیادہ سے زیادہ طبی امداد پہنچانا مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد ہے۔ برسوں سے اکبر الدین اویسی صاحب یہ کام کا آغاز کیے تھے۔ سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر اس کا آغاز کیا گیا تھا۔ الحمدللہ سلسلہ جاری ہے۔ حاجیوں کی بلا معاوضہ ہر طرح کی خدمت کی جاتی ہے اور ان کو مفت ٹیکہ اندازی دی جاتی ہے، ان کا چیک اپ کیا جاتا ہے۔ کئی چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ بہرحال آپ کے چینل کے ذریعے حجاج کرام سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسرا ہاسپٹل اور اویسی ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کے یہ فری خدمات سے استفادہ کریں اور مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے دعا کرتے رہیے اور نقیب ملت کی عمر درازی کے لیے، حبیب ملت کی صحت یابی کے لیے، تمام مسلمانوں کی سربلندی کے لیے حج و زیارت کے دوران دعاؤں میں ہم تمام کو یاد رکھیے۔ شکریہ۔ احمد پاشا قادری نے محکمہ بلدیہ کے عہدیداروں کے ساتھ حافظ بابا نگر اور سلمان نگر کے علاقوں کا بھی دورہ کیا اور مسائل کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ طوفانی بارش کی وجہ سے اس علاقے کے بعض مکانوں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ اس مسئلے کی یکسوئی کے لیے ایک بڑی ڈرین لائن تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے جس کی زد میں چند مکانات آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ نالے کی صفائی کے لیے میئر حیدرآباد کو توجہ دلائی جائے گی۔ اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر ایم اے عزیز بھی موجود تھے۔ کاروان کے علاقے میں اشرار نے ایک آٹو ڈرائیور پر حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق چہارشنبے کی شب آٹو ڈرائیور امتیاز ٹولی مسجد کے قریب واقع عاشور خانے کے پاس سے مسافروں کو لے کر جا رہا تھا، جہاں راستے میں بڑے بڑے پتھر ڈال کر راستہ روک دیا گیا تھا۔ جیسے ہی امتیاز نے پتھر ہٹایا، اشرار نے اعتراض کرتے ہوئے اس کی زبردست پٹائی کر دی، جس کے نتیجے میں امتیاز بے ہوش ہو گیا۔ راستہ چلنے والوں نے اسے ایک خانگی دواخانہ منتقل کیا جہاں وہ زیر علاج ہے۔ ٹپا چبوترا پولیس کا کہنا ہے کہ سڑک پر تعمیراتی میٹیریل رکھا ہوا تھا جس کے خلاف امتیاز نے اعتراض کیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ رکن اسمبلی افسر خان نے پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے ربط پیدا کر کے شرنگیزوں کو گرفتار کر کے سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ ریاستی حکومت نے پے ریویژن کمیشن کے سیکریٹری کی حیثیت سے ایم پروشوتم ریڈی کا تقرر کیا ہے۔ اس سلسلے میں احکام جاری کر دیے گئے ہیں۔ 2 دن پہلے اے پی ای آر سی کے صدرنشین کی حیثیت سے مقرر کیے گئے وی بھاسکر نے حکومت سے رضاکارانہ سبکدوشی کی درخواست کی، جسے حکومت نے قبول کر لیا۔ سنگا ریڈی کے رکن اسمبلی جگا ریڈی نے ٹی آر ایس قائدین کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ اگر یہ لوگ وزیر اعلیٰ کے خلاف ایک بات کریں گے تو وہ ان کے خلاف 2 باتیں کریں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جگا ریڈی نے کہا کہ کانگریس کی جانب سے تشکیل تلنگانہ کے اعلان کے بعد ٹی آر ایس قائدین کے پاس کوئی کام نہیں رہا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے خلاف ہریش راؤ اور کے ٹی آر کی تنقیدوں کو ذہنی دیوالیہ پن قرار دیا۔
جگہ ریڈی نے کہا کہ ٹی آر ایس قائدین جو زبان استعمال کر رہے ہیں، اس طرح کی زبان کا استعمال کرنا انہیں بھی آتا ہے، لیکن وہ نئی تہذیب شروع کرنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ رنگا ریڈی سے ان کی کامیابی یقینی ہے، جسے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ کوآپریٹر ٹولی چوکی اور سابق ڈپٹی میئر جعفر حسین معراج نے ندیم کالونی، جمال کنٹا اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر رمنی دیوی اور دوسرے موجود تھے۔ جعفر حسین معراج نے بارش سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا اور پانی کی نکاسی کے انتظامات کرنے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی۔ دلسکھ نگر میں 21 فروری کو ہوئے جڑواں بم دھماکوں کے سلسلے میں گرفتار انڈین مجاہدین کے مشتبہ کارکن اسد اللہ اختر کو NIA نے نامپلی کی عدالت میں پیش کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسد اللہ اختر کو PT وارنٹ کے تحت بذریعہ طیارہ حیدرآباد لایا گیا اور اسے عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے اسد اللہ اختر کو 17 اکتوبر تک کے لیے عدالتی تحویل میں دینے کا فیصلہ سناتے ہوئے NIA کو اجازت دی کہ وہ ملزم کو 10 دن کی تحویل میں رکھ سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق NIA نے اسد اللہ اختر کو 15 دن کی تحویل میں دیے جانے کی درخواست کی تھی۔ ساؤتھ زون DCP ترون جوشی نے کہا ہے کہ ریاست نگر کی لڑکی کا اغوا اور جنسی استحصال کے واقعے پر پولیس غیر جانبداری اور شفاف طریقے سے تحقیقات کر رہی ہے۔ خاطی کو گرفتار کرتے ہوئے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس جلد سے جلد چارج شیٹ بھی پیش کرے گی۔ 4TV سے بات چیت کرتے ہوئے DCP نے کہا کہ پولیس احتجاجی نوجوانوں کے جذبات کو سمجھتی ہے اور اس کا احترام کرتی ہے، لیکن نوجوانوں سے انہوں نے اپیل کی کہ وہ جمعے کے دن ریلی نہ نکالیں، کیونکہ ریلی نکالنے سے لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا ہوں گے اور پھر متاثرہ لڑکی کی نجی زندگی پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے بھروسہ دلایا کہ پولیس سخت سے سخت کارروائی کرے گی۔ ہماری طرف سے اس میں بالکل فیئر اور امپارشل انویسٹیگیشن کی جائے گی، اور اس میں اگر انویسٹیگیشن کے دوران اگر ایسا سمجھ میں آتا ہے یا ایسا معلوم پڑتا ہے کہ اس میں اور کسی کا بھی انوالومنٹ ہے تو اس کو ہماری طرف سے بخشا نہیں جائے گا، اس کو ڈیفینیٹلی جو ہے اس کیس میں بک کیا جائے گا اور جو بھی جو ہے اس میں نیائے کیا جائے گا۔ ریاست نگر کی لڑکی کے اغوا اور عصمت ریزی کے واقعے کے خلاف چند خانگی کالجز کے طلباء نے احتجاج کیا۔ احتجاجی طلباء نے خاطی ستیہ پرکاش کے خلاف فاسٹ ٹریک عدالت کے ذریعے کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاجیوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ملزم کو پھانسی دے دی جائے۔ واضح ہے کہ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے۔ شہر کے مضافاتی علاقے حیات نگر میں ایک DCM وین کی زد میں آ کر 2 سالہ بچہ ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک سپر مارکیٹ میں ترکاری سربراہ کرنے والی وین کے ڈرائیور نے لاپرواہی سے ڈرائیونگ کی، جس کے نتیجے میں وہاں کھیل رہا 2 سالہ بچہ اس کی زد میں آ کر برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے DCM گاڑی کو اپنی تحویل میں لے کر مفرور ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ جمعے کو مرکزی اور ریاستی کابینہ کے اجلاس، تلنگانہ پر مرکزی کابینہ کے نوٹ کی تیاری کا موضوع زیر بحث آنے کی توقع۔ مکہ مسجد دھماکوں میں گرفتار کیے گئے بے قصور نوجوانوں کے لیے معاوضہ کالعدم کرنے سے متعلق حکم ہائی کورٹ نے واپس لے لیا، استفادہ کنندگان کو نوٹسیں جاری۔ مسلسل بارش کے باعث ناگرجنا ساگر لبریز، 18 دروازے کھول دیے گئے۔ اور حیات نگر میں DCM وین کی ٹکر سے 2 سالہ بچہ ہلاک، لاپرواہ ڈرائیور فرار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔